ترقی مل رہی ہوتی ہے، تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ تبادلہ کرانا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں یہیں ٹھیک ہوں، ذرا دوستوں سے پیار ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو قرار دیتی ہے۔ یعنی آپ سے کوئی بندہ، وہ مجھے بڑی بات یاد رہ گئی کہ کسی شخص نے کسی سے کام کہا، ہم دیسی لوگ ہیں نا سادے، تو کسی نے کام کہا تو اس نے ذرا سخت جواب دیا، تو کہنے لگا یار لینا دینا تو مقدر ہے، بولتے پیار نال، بات تو محبت سے کرنا، تو تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، باقی ساری چیزیں تو نصیبوں سے۔ ہمارے نا آہستہ آہستہ لہجے تلخ ہو گئے، ناراض بڑا رہتے ہیں لوگ، بڑا ہی ناراض رہتے ہیں، جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے۔ کوئی محلے داروں سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی علماء سے ناراض ہے، کوئی مشائخ سے، کوئی سیاستدانوں سے، کوئی پولیس والوں سے، کوئی وابڈا والوں سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، سارے ناراض ہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماحول میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، معاملہ تکلیف والا ہو جاتا ہے، چیزیں آزمائش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ناراضگیاں چھوڑی جائیں، شکوے کی بجائے شکر کا مزاج اختیار کیا جائے، شکر جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں قرار لاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، مالک نے مجھے نوازا ہوا ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ انسان کو یہ چیزیں، محبت کا لب و لہجہ مقام شکر کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ اپنی طبیعت کو، مزاج کو محبت والا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کائنات بڑی اعلیٰ بنائی ہے، اگر ہمارا لہجہ پیار والا ہو جائے تو ہمیں بڑے سارے لوگوں میں خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، بڑے سارے لوگوں۔ آپ کو اللہ کی مخلوق حسین لگنے لگے گی اگر آپ کا مزاج پیار والا ہے، اور اگر آپ کا لہجہ تنقید والا ہے، ناراضگی والا ہے، تو پھر سارے بندے ہی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے نے یہ زیادتی کر دی، فلانا یہاں برا ہے، پھر آپ کو دی اینڈ تک لوگ برے نظر آئیں۔ اپنے مزاج کو، طبیعت کو، یہ دیکھیں گرمی کتنی ہے اور اب ظاہر ہے مشقت میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی سوچیں پیار والی ہو جائے نا، تو یہاں آپ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ یقین کریں باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ بھی چلے تو اندر سے ٹھنڈی آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑا سا نا طبیعت کو محبت والا، پیار والا، قرار والا، سکون والا بنایا جائے۔ اپنے اندر ٹھہراؤ، محبت بردباری لاتی ہے، تحمل لاتی ہے، پیار لاتی۔ کیا کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے؟ حضور کریم فرمانے لگے مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے، زندگی پیار والی بنائیں، پیار والی۔ قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے نا، یہ رب سے پیار ہو گیا تھا تو اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، ورنہ تو بڑے بڑے دینی لوگ ہیں، محفلوں میں آپ گھنٹہ بٹھائیں بیٹھے رہیں گے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو انہیں کام یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا بڑے بڑے سیانے بندے اللہ ماشاءاللہ چھکتے پھرتے ہیں۔ اگر محبت الہی نصیب ہو تو پھر ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ساری رات تلاوت، پھر ہوتی ہے ساری رات عبادت، پھر امام حسن اور حسین کی طرح لوگ 25 حج کرتے ہیں مدینے سے پیدل مکہ حاضر ہو کر۔ محبت الہی، اللہ سے پیار، اللہ سے پیار، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے پیار، نبی پاک سے محبت۔ آپ کو بتاؤں دین کے سارے رنگ پھیکے ہیں اگر حضور سے محبت نہیں، ساری چیزیں کمزور رہ جائیں گی اگر نبی پاک سے پیار نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا، تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، ذائقہ نصیب ہوگا، 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ اگر مزہ لینا چاہتے ہو نا دین کا، ایمان کا، تو پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو۔ اور اس پیار کو آج کا ماحول جس طرح کا ہے کہ صرف نعروں میں پیار اور باتوں میں پیار اور خالص شعروں کی ادائیگی میں پیار اور خالصتاً صرف محفل میں اس کو بند کرنا، پیار تو دل کا معاملہ ہوتا ہے۔
یہ تو دل سے پوچھنا چاہیے اللہ رسول سے کتنی محبت. یہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے پیار کتنا ہے. اس کا کوئی روپ تو نہیں ہوتا کہ دکھا دیا جائے. اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ رسول سے محبت کتنی ہے. آپ تشریف رکھیں جی, بڑی گرمی آپ کو بھی تو لگ رہی ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزیز دوستو یاد رکھیے گا, محبت والا لب و لہجہ. تو حضور فرماتے ہیں 3 کام کرو. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو, اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو. یہ جو دنیاوی لالچوں کے لیے ہم محبتیں کرتے ہیں ان میں گھٹن آ جاتی ہے بڑی جلدی. کوئی اگر ہم کسی کے ساتھ لالچ سے پیار کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوگا. امام غزالی سے کسی نے کہا میرے مخلص دوست کوئی نہیں, تو فرمانے لگے پہلے خود تو مخلص ہو, پہلے خود تو مخلص ہو نا. تو دیکھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے. بات ٹھیک ہے, جتنا تو ہے اتنے لوگ بھی تیرے ساتھ ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسرا فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. آگ. یہ 3 کام کرو, ایمان کا ذائقہ. آپ یقین کریں نبی پاک سے ہو جائے محبت, حضور کی ہو جائے غلامی نصیب, زندگی کسی کام لگ جاتی ہے. صرف جینے کا ہی مزہ نہیں آتا, مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. اگر رسول کریم سے پیار کرو گے تو محسوس کرو گے کہ تلخیاں ویسے ہی ختم ہو گئی, ذاتی غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا. انسان کو اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت رہتی نہیں, اس لیے کہ اس کی ذات ہی کوئی نہیں رہتی. وہ تو حضور کے دروازے کا گدا ہے, وہ تو ہر وقت محبوب کی غلامی میں زندہ ہے. نبی پاک کا پیار تیرے لبوں پہ درود و سلام جاری کر دے گا. حضور کا پیار نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو نبی پاک کی اولاد سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو حضور کی امت سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور کے فرمان سے بھی پیار ہو جائے گا. نبی پاک کی امت کے غریبوں سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور کی امت کے علماء سے, مشائخ سے, اولاد پیار ہو جائے. شرط یہ ہے کہ خالص پیار کرو. ہم نا کئی دفعہ رد عمل کے طور پر بھی سخت ہو جاتے ہیں. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے کہا تو حضور بڑی ہو گئی, بڑا درگزر ہو گیا, بڑی درویشی ہو گئی, بڑی معافی ہو گئی. اب جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے. اب اینٹ کا جواب پتھر سے. اب جو ایک کرے گا وہ 10 سنے گا. اب جناب ہمیں بھی بڑا